كل ساعة من ساعات الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. بسم الله الرحمن الرحيم. نادي عليا مظهر العجائب تجده عونا لا كاف النوائب كل هم وغم سينزلي بولايتك يا علي يا علي يا علي. رب فاستجب دعانا واقبل ثناءنا واجمع بيني وبين أوليائنا بحق محمد وعلي والسيدة والحسن والحسين صلوات الله عليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم من الأولين والآخرين برحمتك یا ارحم الراحمین. بارلا ذکر آل محمد قبول فرما. جو جیسی نیت لے کے دروازہ محمد و آل محمد پہ حاضر ہے شہزادی اجر عظیم عطا فرما. بولے وہ بندہ جو سخی حسین کے دروازے سے مانگ کے کھانے کا عادی ہو. میرا اللہ زندگی کے سانس اتنے عطا کر جو حیدر کرار کی ولایت اور شبیر کے ماتم پر گزریں. زندگی کے آخری لمحاتوں دیدار علی نصیب فرما. قبر کی مشکل چار دیواری میں چہاردہ معصومین کو میرا وارث ٹھہرا. میدان قیامت میں شفاعت حضرت امام حسین علیہ السلام نصیب فرما. میرا اللہ بانیان مجالس کے رزق معرفت میں اضافہ عطا فرما. اس مجلس آل محمد کا ثواب ان کے جملہ مرحومین کے نامہ عمل میں درج فرما. میرا اللہ امام حسین علیہ السلام کی مجلس میں جتنے ہاتھ بلند ہیں سخی حسین کے ہاتھوں کا واسطہ کوئی خالی دامن واپس نہ جائے. جو بندہ اپنے آپ کو شیعہ سمجھتا ہے واجب سمجھ کے آمین کہیے گا. میرا اللہ تجھے غیبت کے پردوں کا واسطہ میرے آخری سردار کے ظہور میں تاجیل فرما. بلند آواز سے آمین کہیے گا. میرے وارث پاک کا ظہور ہو جائے معرفت کے ساتھ نصرت امام نصیب فرما. رب صلی علی محمد و آل محمد. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. امام زمانہ حسین صاحب کی تمام حاجات کو قبول فرمائے. مالک صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے. کوشش فرمائے جتنے صاحبان بیٹھے ہیں ایسی صلوات پڑھیں کہ دعائیں قبول ہو جائیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آپ قریب نہیں آ جاتے جتنے صاحبان بکھر کے بیٹھے ہیں. اگر مناسب سمجھیں ذکر حسین علیہ السلام کے لیے ایک ایک قدم نظر اللہ نیاز حسین علیہ السلام. ذکر حسین کے لیے اگر آپ تشریف لائیں تو کوشش فرمائیں ذرا ممبر کے قریب آ جائیں تاکہ بہتر ماحول میں ذکر محمد و آل محمد علیہ السلام ہو سکے. ایک بلند صلوات ہو ذکر محمد علیہ السلام کی. اپنی اپنی حاجات کی قبولیت کے لیے کوشش فرمائیں مل کے بلند صلوات. آپ کی تعداد زیادہ ہے مگر صلوات کی آواز کمزور ہے. کوشش فرمائیں ایک صلوات اپنے وارث سے پاک قیامت کے لیے بلند آواز سے تلاوت فرمائیں. اجازت ہے ذکر آل محمد کا آغاز کیا جائے. سامعین گرامی قدر معززین محفل حسین ابن علی سرمستان بعد ولایت حیدر کرار، اگر جناب کی توجہ شامل حال ہو تو میں تذکرہ ولایت کا آغاز کر دوں. سورہ مبارکہ مرسلات کی ایک آیت میری آنکھوں کے سامنے ہے. میں آج کی اس مقدس مجلس کا آغاز اس آیت سے کرنے لگا ہوں. خداوند عالم پورے زمانے کی مٹیوں زمینوں سے ہٹ کر لیکن کسی ایک خاص مٹی پہ نگاہ رکھ کے کہہ رہے الم نجعل الارض کفاتن. زمانے والوں کیا میں نے اس مٹی کو کافی نہیں بنایا ہے؟ جتنی گہرائی اور گہرائی سے جناب میری آیت وصول فرمائیں گے اتنی آسان جناب کے لیے آج کی مجلس سے ادا ہوگی. زمانہ جس اللہ کو کافی کہتا ہے وہ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں میں نے اس مٹی کو کافی نہیں بنایا. اگلی آیت پچھلی آیت کی تشریح کر کے کہہ رہی ہے احیاء و امواتا. پروردگار نے کہا یہ ایسی مٹی ہے جس نے زندہ لوگوں کو بھی سنبھال رکھا ہے، جس نے مردہ لوگوں کو بھی سنبھال رکھا ہے. جب بندہ انتظار میں بیٹھے کہ مجلس کب ہوگی اور کب میں سنوں گا اس بندے کے لیے بات نہیں. جو ذکر آل محمد میں حاضر بیٹھے پہلے جملہ وصول فرمائیے. میں نے صادق آل محمد کی بارگاہ سے پوچھا مالک بتائیں تو صحیح جی اللہ کسی مخصوص مٹی کی بات کر رہا ہے؟ سرکار نے فرمایا اس مٹی سے مراد ہمارے جد حسین کی کربلا ہے. اگر کوئی زندگی میں آئے حسین بیماریوں سے شفا عطا کرتا ہے، اگر کوئی مرنے کے بعد اپنے چہرے پہ لگائے اللہ جنت عطا کر دیتا ہے.
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، مالک زمان آپ کو سلامت رکھے۔ اللہ کسی مخصوص مٹی کی بات کر کے کہہ رہے اگر کوئی زندگی میں دروازہ حسین پہ آئے تو بھائی حسین تمام بیماریوں سے شفا عطا کرتا ہے، اور اگر مرنے کے بعد کوئی حسین کے نام کا منسوب کفن پہنے، کوئی بندہ اپنے چہرے پہ خاک کربلا کو سجا کے مٹی میں اتر جائے، اللہ خاک شفا کے احترام میں اسے جنت کا تحفہ عطا کرتا ہے۔ جو بندہ ذکر حسین میں حاضر بیٹھا اسے جملہ ہدیہ کرنے لگا ہوں، یاد رکھیے گا زمانے میں جس نے نجات کا رستہ آسان کیا اس بادشاہ کو حسین کہتے ہیں، جس نے بندے اس کی ذات سے بلا فصل ملائے اس کریم کو کربلا والا کریم حسین ابن علی کہتے ہیں۔ زمانے کو آج تک پتہ ہی نہیں چلا کہ مجلس حسین کروانے کا فائدہ کیا، مجلس آل محمد میں بیٹھنے کا فائدہ کیا۔ بندہ ذاکر خطیب کی منت کیوں کرتا جی آئیے ہمارے ہاں مجلس پڑھیے، اس وجہ سے کہ اللہ نے جتنی عبادتیں تیری گردن پہ واجب رکھی ہیں اللہ نے ہر عبادت کا اجر بتایا ہے۔ نماز پڑھو گے تو چہرے پہ روشنی ہوگی، نماز پڑھو گے تو نسل میں برکت ہوگی، نماز پڑھو گے تو اللہ روزی میں اضافہ کر دے گا، نماز پڑھے گے تو علی بن ابی طالب سے جزا لوگے۔ یعنی نماز کا صلہ بتایا، روزے کا صلہ بتایا، حج کا صلہ بتایا۔ مجھے نہیں پتا کون کتنی دیر سے ذکر آل محمد میں بیٹھا ہے، جو ذکر آل محمد میں تازہ دم بیٹھا ہے اس کو یہ جملہ ہدیہ کرنے لگا، مگر کائنات کی واحد عبادت ہے حسین کی مجلس۔ جب جہاں جو حسین کی مجلس میں آ کے بیٹھے اس کے اجر کو معلوم کرنے کے لیے بابا جی ہر بندے کو ایک دفعہ مرنا پڑتا ہے، مر کے جب قبر کی چار دیواری میں اترنا پڑتا ہے، قبر کی لمبی رات گزارنی پڑتی ہے، پھر میدان محشر میں آنا پڑتا ہے۔ جو جانتا ہے جانتا، جو نہیں جانتا آج حسین کی مجلس کے ذریعے سے جانے اللہ نے کل 8 جنتیں بنائی ہے، ہر جنت کا ایک دروازہ بنایا ہے، ہر دروازے سے 2 فرشتے نکلیں گے، وہ آ کے شبیر کے ماتمی کی کلائی میں ہاتھ ڈالیں گے اور مسکرا کے کہیں گے زمانہ جنت کے انتظار میں ہے، جنت شبیر کے ماتمی کے انتظار میں ہے، زمانہ جنت کے انتظار میں ہے، جنت حسین کے عزادار کے انتظار میں ہے۔ اس وقت مجلس آل محمد میں بیٹھنے کا لطف نہیں آ جائے گا جب شبیر کا ماتمی خدا کے فرشتے کا جھٹک کے کہے گا اپنی جنت اپنے پاس رکھ، میری جنت وہی ہے جہاں حسین کھڑا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یا علی بادشاہ سے کائنات والا شبیر کا ماتمی کہے گا مجھے حسین کے بدلے میں محشر میں بھی حسین چاہیے۔ اسی وجہ میرے مالک کا فرمان ہے ہم نے ہر مومن کے دل میں حسین کی محبت رکھی ہے، اور زمانے گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی محبت کی حرارت میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ زمانے والے یاد رکھیے حسین اللہ نے مٹنے کے لیے زمانے پہ بنایا ہی نہیں ہے، حسین کو اللہ نے زمانے پہ ہمیشہ رہنے کے لیے بنایا ہے۔ ضروری ہے کہ بندہ پہلے اپنے بچوں کو تعلیم کرے کہ مجلس آل محمد کیوں کروائی جاتی ہے۔ یہ پوری کائنات میں واحد عبادت ہے شبیر کی مجلس، جس ذکر میں 14 خود بیٹھنا پسند کرتے ہیں، کیونکہ ہماری مجالس کے حالات دن بدن آپ کے سامنے ہیں، عزاداری کے حالات آپ کے سامنے، بچوں کی تربیت کے لیے بزرگوں سے دعا حاصل کرنے کے لیے ایک فکر میں ممبر آل محمد کی بلندی سے آپ تک بھیجنے لگا ہوں۔ یاد رکھیے گا حسین کے ذکر کو معمولی سمجھنے کی غلطی نہ کرنا، یہ وہ ذکر ہے جس میں 14 خود صف اعضاء پہ تشریف رکھتے ہیں۔ تیرے چھٹے امام کا زمانہ تھا، مولا کا ایک نوکر ہے نام اس کا فضیل ہے، اس نے اپنے گھر میں حسین کی ماتمداری رکھی، اس نے اپنے گھر میں بابا جی حسین علیہ السلام کی عزاداری رکھی، اور حالات کی سختی کی وجہ سے اس نے مالک کو اطلاع نہیں بھیجی کہ مالک کل میرے گھر میں حسین کی صف ہے، مگر اللہ کی حجت ہوتا ہے وہ جو کائنات کے ہر ذرے میں حاضر بھی ہو۔ میں سوئے ہوئے مجمع سے تو خطاب کرنے نہیں آیا، جو ذکر آل محمد میں تازہ دم بیٹھا اس کے حوالے جملہ کرنے لگا۔ مجلس کروا کے اگلے دن مولا صادق کی محفل میں آیا، اس نے بھائی مہدی پہلا قدم سرکار صادق آل محمد کی محفل میں رکھا، اور سرکار نے ناراض ہو کے پوچھا اینہ کنت البارحہ، فضیل پہلے مجھے یہ بتا تو کل کہاں تھا؟ جاگیے گا جاگیے، رب حسین کا واسطہ جا کے نوکر کا فکر وصول فرمائیے، مجھے یہ بتا تو کل کہاں تھا؟ اس نے کہا کہ اگر سچ بتاتا ہوں تو مالک مریض ناراض ہو جائیں گے، اگر جھوٹ بولتا ہوں تو مالک کے دربار میں جھوٹ قبول ہی نہیں ہوتا۔ یہ کہتا مالک کل ایک عظیم کام تھا جس کی وجہ سے میں کل آپ کی محفل میں حاضر نہیں ہو سکا۔ سرکار نے زیر لب مسکرا کے فرمایا کل تو جہاں تھا میں بھی تو وہیں تھا۔ بولا کہ یہ ذکر حسین میں بیٹھا جو ہے ذرا ذکر حسین علیہ السلام۔ پتہ نہیں ہے سپیکر کے ذریعے آفاق بھائی کہاں کہاں تک میری آواز آ رہی ہے، چلو یہاں ہو سکتا ہے سننے والے تھوڑے ہوں، آباد رہیے۔
پتہ نہیں کہاں کہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے. میں ہر عزاداری کے منکر کی آنکھوں میں آنکھیں رکھ کے کہہ رہا ہوں اور ذمہ داری کے ساتھ گفتگو کرنے کا عادی ہوں. سرکار نے فرمایا کل تو جہاں تھا میں بھی تو وہی تھا. سرکار یہ آپ نے کیا کہہ دیا؟ کل تو میرے گھر میں آپ کے جد حسین کی مجلس تھی. سرکار میں نے آپ کو مجلس میں دیکھا تو نہیں. سرکار نے فرمایا جب اپنے امام بارگاہ سے باہر نکل رہا تھا تیرا قدم کسی سفید رنگ کی چادر کے ساتھ ٹکرایا تھا. ادب کا سر جھکا کہتا مالک ٹکرایا تو کہ مالک مجھے آپ نظر تو نہیں آئے. سرکار نے فرمایا میں وہیں بیٹھا تھا. سرکار مجھے اتنا بتائیں آپ دروازے کے پیچھے کیوں بیٹھے؟ آپ صدر مجلس میں کیوں نہ بیٹھے؟ کائنات کے کریم نے فرمایا ویسے کہاں بیٹھتا، وہاں تو میری جدہ زہرا مجلس میں بیٹھی تھی. یعنی اس ذکر آل محمد کی چار دیواری میں تیرا نہیں، اس ذکر آل محمد کی چار دیواری میں چہاردہ معصومین تشریف رکھتے ہیں. پھر ممبر پہ آنے والے کو، مجلس آل محمد میں بیٹھنے والے کو، مجلس آل محمد کروانے والے کو، مجلس آل محمد سماعت کرنے والے کو، ہر بندے کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے میں کسی عام محفل میں نہیں جا رہا ہوں، میں اس محفل میں جا رہا ہوں جہاں میرے سے پہلے اس مجلس میں 14 بیٹھے ہیں. اور حسین کا دربار کبھی چھوٹا ہوتا ہی نہیں، اور مہدی بھائی حسین کبھی تعداد کا محتاج ہوا ہی نہیں. حسین تعداد دیکھتا نہیں. حسین تو وہ کریم ہے جس سے 72 مل گئے وہ 9 لاکھ کے ساتھ ٹکرا گئے. کیونکہ حق یہ بنتا تھا کہ وراثت دین سرکار مصطفیٰ کے سر پہ ہے. حق یہ بنتا تھا کہ جب دین کے لیے سر دینے کی باری آئی تو کربلا مصطفیٰ آتے، مگر کربلا مصطفیٰ نہیں آئے. پھر دستار مصطفیٰ کا وارث علی ابن ابی طالب ہے، کربلا میں سرکار علی بھی نہیں آئے. پھر دستار ولایت کا پہلا مالک حسن مجتبیٰ ہے جس کی توجہ میرے ساتھ شامل ہے، مگر کربلا سرکار حسن مجتبیٰ بھی نہیں آئے. آخر ممبر آل محمد پہ مجھے سوال کرنے کا کہ بتا پھر حسین ہی کربلا کیوں آیا؟ نہ حسین سے پہلے کوئی کربلا آیا، نہ حسین کے بعد کسی میں اتنی لیاقت ہے کہ وہ کربلا آئے. کیونکہ پوری کائنات میں بس حسین تھا جو اس کے دین کو بچانے کی صلاحیت رکھتا تھا. یہ پوری کائنات میں بس حسین ابن علی کا جگر تھا جس نے کربلا کے میدان میں اس کی توحید سے لے کر شریعت تک تمام دین کو ہمیشہ کے لیے محفوظ فرمایا. نہ یہ بچوں والا ممبر ہے، نہ بچوں والی بات کرنے میں ممبر آل محمد پہ حاضر ہوں. کوئی بندہ مر جائے نا نجف اشرف میں آج کے مجلس میں حسین کی خاک کی عظمت جناب تک پہنچانا چاہتا ہوں. اگر کوئی بندہ نجف اشرف میں مر جائے نا وہ علی بن ابی طالب کی ولایت مطلقہ منکر نہ ہو، وہ علی بن ابی طالب کی ولایت کو تسلیم کرتا ہو اور وادی السلام میں اس کی قبر بن جائے. تیرے مالک سے پوچھا گیا مالک بتائیں تو صحیح، اگر کوئی بندہ علی بن ابی طالب کی ولایت کو واجب جان کے نجف میں مر جائے، وادی السلام میں دفن ہو جائے، مالک ہمیں بتائیں تو صحیح کیا اس کی قبر میں حساب والا فرشتہ اترتا ہے؟ تیرے امام نے فرمایا ہاں، اگر بندہ وادی السلام میں بھی دفن ہو جائے اس کی قبر میں سوال والا فرشتہ اترے گا. پھر فی سوال امام صادق ہو جائے ہمیں بتاؤ تو صحیح، اگر کوئی بندہ کربلا میں مر جائے اور حسین کی کربلا میں دفن ہو جائے، بندہ دیکھو جو گھر سے حسین علیہ السلام کے ذکر میں بیٹھا ہو، سرکار مجھے بتائیں اگر کوئی بندہ کربلا مر جائے اور حسین کی خاک میں دفن ہو جائے، مالک مجھے بتائیں کیا اس کی قبر میں حساب والا فرشتہ اترتا ہے؟ کائنات کا غصہ صادق آل محمد کے چہرے پہ آیا. سرکار نے فرمایا ایو ملک اللہ جرۃ ان يدخل فی قبر رعایت الحسین، مجھے اس دلیر فرشتے کا نام تو بتا جو اتنا دلیر ہو کہ وہ ماتمی کی قبر میں اترنے کی جرأت کر سکے. آباد رہے وہ زبان جو ذکر ولایت پہ بولی ہے میرے ساتھ. کوشش کیجئے اپنے دل میں موجود محبت حسین کو پہچانیے، اپنے کلیجے میں موجود ولایت علی ابن ابی طالب کو پہچانیے. سرکار نے کہا مجھے اس دلیر فرشتے کا نام بتا جو اتنا دلیر ہے کہ وہ شبیر کے رعایا کی قبر میں اترنے کی جرت کر سکے. حسین وہ ہے جس نے زمانے کے استعارے بدل دیے. جو بندہ ٹھاپا کے خیال میں آیا وہ شاید نادم جائے میری مجلس سے، جو میں کہہ رہا ہوں ممبر پہ پہنچانا بھائی مہدی وہ میری ذمہ داری ہے. دربار لگا تیرے چھٹے مولا کا، مولا کے ایک نوکر دربار میں داخل ہو، سرکار 3 سوال ہیں جو عرصے سے میرے ذہن میں ہیں. سرکار نے مسکرا کے پوچھا کس کے دربار میں کھڑا ہے؟ جو اس کا نائب ہے. میں اپنے آپ کو حجت اللہ نائب اللہ کہتا ہوں زمین پہ بیٹھ کے، میں زمین پہ اللہ کا دروازہ ہوں. جی بھر کے سوال کر کیا کہنا چاہتا ہے؟ اس کے 3 سوال، یہی 3 سوال اگر آپ نے وصول کر لیے میرے سفر کرنے کا، مجلس آل محمد میں حاضر ہونے کی قیمت مکمل ہو جائے گی. یہ ممبر پہ میرا وعدہ. بابا جی اس نے پہلا سوال کیا مالک
حل یدخل الجمل الجنت، مالک مجھے بتائیں کیا اونٹ جنت میں داخل ہو سکتا ہے؟ سرکار نے تھوڑی دیر اس کے سوال کو سوچا اور پھر زیر اللہ مسکرا کے فرمایا ہاں، جس اونٹ کا قرآن میں تذکرہ ہے وہ اونٹ جنت میں جائے گا۔ وَمَن يَمُوتُ فِي الْكَرْبَلَا، اور کربلا کی دھرتی میں جتنے اونٹ مر جائیں سارے جنت جائیں گے۔ وہ سائل بڑا ذہین تھا، اس نے دوسرا سوال کرا مالک حل یدخل الحمار الجنت، مالک بتائیں کیا گدھا جنت میں جا سکتا ہے؟ سرکار نے مسکرا کے فرمایا ہاں، بلم بن باور کا گدھا جنت میں جائے گا۔ وَمَن يَمُوتُ فِي الْكَرْبَلَا، اور کربلا کی دھرتی میں جتنے مر جائیں وہ سارے جنت۔ سائل نے بھائی جان اپنا سوال تیسری دفعہ دہرایا۔ مجھے آج تک شبیر کا ماتم ممبر کے سامنے نظر نہیں آیا کہ پاکستان کے جس ممبر پہ آپ کے نوکر نے فکر کہا ہو اور شبیر کے ماتمے نے مجھے اپنا نوکر سمجھ کے دعا نہ کی ہو، یہ تو دھرتی بورے والے کی ہے، یہ تو دھرتی ماتمیوں کی ہے۔ اس نے سوال تیسری دفعہ دہرایا مالک حل یدخل الکلب الجنت، مالک مجھے بتائیں کیا کتا جنت میں داخل ہو سکتا ہے؟ سرکار نے فرمایا نعم الکلب اصحاب الکہف ومن یموت فی الکربلا، اصحاب کہف کا کتا جنت میں جائے گا اور کربلا کی دھرتی پہ جتنے مر جائے وہ سارے جنت میں جائیں گے۔ یعنی سائل نے 3 سوال کیے، اس نے حلال جانور کا نام لیا، سرکار کا جواب نہ بدلا، اس نے مکروہ جانور کا نام لیا، سرکار کا جواب نہ بدلا، اس نے نجس و زہر کتے کا نام لیا، سرکار کا جواب نہ بدلا۔ اور کوشش کیا کر شبیر کے ماتمیوں کے خلاف اپنی زبان حرکت میں نہ کرو۔ اور جس حسین کے دروازے پہ سویا ہوا نجس و زہر کتا بھی حسین جہنم نہیں جانے دیتا، وہ اپنا ماتمی جہنم بھیجے گا۔ حسین وہ ہے جس کی شفاعت کا دروازہ کائنات میں سب سے زیادہ وسیع ہے۔ حسین وہ ہے جس کی شفاعت کا دروازہ کائنات میں سب سے زیادہ وسیع ہے، مگر شرط ہے حسین کے دروازے پہ آیا ہے تو آ حسین کا بن کے۔ حسین کے دروازے پہ آیا ہے تو پھر شرط نہیں، حسین کے دروازے پہ آیا تو پھر شروط نہیں، یہ کر سکتا ہے یا نہیں۔ اس یقین کے ہاتھ میں جس کے دروازے پہ کھڑا ہوں وہ کائنات کے ہر ناممکن کو ممکن کر سکتا ہے۔ چلو ممبر آل محمد پہ ایک سوال میں بورے والا کی دھرتی پہ آج کرنے لگا، مجھے بتاؤ حسین نے جو کربلا میں اس کی توحید بچائی، بدلے میں اللہ نے حسین کو کیا دیا؟ میں اللہ کے عدل پہ اگر گفتگو شروع کروں نا تو 5 7 10 مجالس مجھے چاہیے ہوگی صرف اللہ کا عدل شیعوں کو سمجھانے کے لیے۔ وہ اللہ جو شیطان کے ان سجدوں کا اجر بھی نہیں رکھتا جو اس نے اس کے دربار سے لعنتی بننے سے پہلے کیے تھے۔ جاتے جاتے وہ اترایا تھا پروردگار میں نے چپے چپے پہ تیرا سجدہ کیا، مجھے میرے سجدوں کا اجر چاہیے۔ آواز پروردگار ہے میں قادر ہوں، میں کائنات کی ہر مخلوق کا اعلیٰ اور عرفہ خدا ہوں، مجھے بتا تجھے کیا چاہیے؟ پروردگار مجھے زندگی چاہیے لامحدود۔ اللہ نے قرآن کی آیت بتا دیا جا تجھے وقت معلوم تک مہلت ہے۔ اس نے دوسرا اجر مانگا پروردگار میں جب چاہوں جہاں چاہوں میں تیری امت کو صراط مستقیم سے بھٹکانے کے لیے ہر اس مقام پہ پہنچ سکوں جہاں پہ میرے جاننے کا دے لو۔ آواز پروردگار تو نے میرے لاتعداد سجدے کیے، جا تجھے اجازت ہے جس جگہ تو حاضر ہونا چاہے گا۔ پھر برے والا خیال کر جس نے بھٹکانے والا شیطان رکھا ہے اس نے بچانے والا امام نہیں رکھا ہوگا؟ جس نے شیطان کو اتنی طاقت اور سجدوں کا اجر دیا وہ ایک عام بندے کو سجدے کا کتنا اجر دیتا ہوگا؟ وہ جو عام بندے کو اتنا اجر دیتا ہے، اب مسجد میں امام بارگاہ میں شبیر کے دربار پہ بیٹھ کے سوچ کے مجھے بتا اس نے حسین کو کیا اجر دیا ہوگا؟ 3 اجر میرے اللہ نے حسین کو اس مٹی پہ عطا کیے۔ ان 3 اجروں میں سے ایک اجر پہ مجھے آج کی مجلس میں جناب سے خطاب کرنا ہے۔ آواز پروردگار تیرا اور میرا حساب ہوگا میدان محشر میں، مگر حسین شہادت عظمیٰ کے بدلے میں پہلا انعام تجھے مٹی پہ دینے لگا ہوں۔ الشفاء فی تربت الحسین، حسین میں نے اس شہادت کے بدلے تیری مٹی میں شفا کو رکھ دیا۔ کوئی بندہ میرے ساتھ چل، ایک بندے کا خرچہ میں برداشت کر، میرے ساتھ خانہ خدا چل۔ کوئی بندہ گندم کے دانے سے زیادہ مکہ کی مٹی اٹھا کے حرم کی مٹی اٹھا کے اپنی زبان پہ رکھے۔ میں تو بابا جی مولوی گھر کا بیٹا ہوں، میں فتویٰ لگا دوں گا، میرے سرکار کا فرمان ہے جس نے گندم کے دانے سے زیادہ مٹی کو چبایا اس نے اپنے کسی مسلمان بھائی کا جگر چبایا، کیونکہ مٹی کھانا حرام ہے۔ کائنات کی عزتیں قربان محمد مصطفیٰ تیری دہلیز پہ اگر کوئی مصطفیٰ کے دروازے سے اتنی ساری مٹی اٹھا کے اپنی زبان پہ رکھے میرا فتویٰ نہیں بدلے گا۔ تو نے مٹی نہیں کھائی بلکہ تو نے حدیث رسول کے مطابق سور کا گوشت کھایا۔ جب بندہ ذکر آل محمد میں زندہ بیٹھا ہے
جس کی مودت سلامت میں جملہ تیرے حوالے کرنے لگا. کائنات کی عزتیں قربان علی ابن ابی طالب تیرے دروازے نجف اشرف پہ. اگر کوئی بندہ اتنی ساری مٹی اٹھا کے جو حد سے زیادہ ہو اپنی زبان پر رکھے میرا فتویٰ نہیں بدلے گا. یعنی مکہ کی مٹی کھانا حرام، مدینہ کی مٹی کھانا حرام، نجف کی مٹی کھانا حرام، حسین کی مٹی کھانا حرام نہیں ہے بلکہ شفا ہے. صرف جائز نہیں، حسین کے دروازے کی مٹی کھانا ہر بیماری سے شفا ہے. ہو سکتا ہے کوئی بندہ کہے مجھے فلاں بیماری تھی، میں نے حسین کے دروازے کی خاک کھائی مگر مجھے شفا نہیں ہوئی. سرکار نے فرمایا ہماری شفا میں شک نہیں، تیری مٹی اٹھانے کی نیت میں شک ہے. کیونکہ اس مٹی کو اٹھانے کے بھی آداب ہے. بلکہ محمد و آل محمد نے سرکار صادق نے خاک کربلا اٹھانے سے پہلے دعا ہے، وہ دعا پڑھو. ایک شفاف کپڑے میں مٹی اٹھاؤ، پھر اسے فرات کے پانی کے ساتھ حل کر کے اپنے زبان پہ رکھو. کائنات میں وہ بیماری خلقی نہیں جو حسین کے صدقے اسے شفا نہ مل جائے. بلکہ ملگیات محمد و آل محمد کے ایک اور فرمان تیری نسلوں تک پہنچا دو. سرکار نے فرمایا جب تیرے گھر میں بچہ پیدا ہو نا بچہ، تو اس کو گھٹی لگانے کے لیے اس کے ماموں اور چاچو کا انتظار نہ کیا کر. اس کا ماموں انگلینڈ سے آئے گا تو گھٹی لگائے گا، اس کا چاچو فلاں شہر سے لوٹے گا تو گھٹی لگائے گا. سرکار نے فرمایا فرات کا پانی لے، اس میں تھوڑی سی خاک شفا ڈال. سرکار مجھے بتاؤ تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ سرکار نے فرمایا یہ فائدہ تھوڑا ہے، جب تک جیے گا نہ حسین کو سوچے گا نہ علی کو بھونکے گا. مل کے حیدری پہلا انعام جو اللہ نے اس عظیم قربانی کے بدلے حسین علیہ السلام کو عطا فرمایا، اس نے حسین کی مٹی میں شفا کو رکھ دیا. بھائی میں ایک جملہ مجھے ممبر اعلی محمد کی بلندی سے آج برے والا کی دھرتی پہ کہنا ہے، کتنی شفا حسین کی خاک میں. 2 سال تیرے چھٹے امام نے کربلا میں گزارے. جو بندہ کربلا کا ظاہر ہے وہ میرے جملے کی تصدیق کرے گا. آج تک کربلا میں مولا امام جعفر صادق کا وہ مقام موجود ہے جہاں میرے مالک نے 2 سال محفل علم کو سجایا. اور کتنے بندے ہوتے تھے سرکار کے پاس؟ کم از کم 2000 شاگرد ایک نشست میں مولا صادق کے سامنے زانو ادب ٹیکتا تھا. اسی اسنا میں کوفے میں ایک عجیب و غریب واقعہ ہوا جس کی نظیر مجھے تاریخ شیعت میں دوسری ملتی نہیں ہے. ایک مستور مر گئی کوفہ میں، کیونکہ کوفہ علی ابن ابی طالب کے شیعوں کا شہر تھا. کوفہ میں مستور مر گئی، بظاہر اس کا کوئی رشتہ دار نہیں تھا. اللہ کرے کہ میں حسین کی خاک کی شفا کی ایک کلی جناب کی نسلوں کے حوالے کر سکوں. اللہ میری زبان میں جرت دے کہ میں اس اثر کے ساتھ پہنچاؤں تاکہ تیرے کلیجے پہ اس جملے کا اثر ہو. مستور مر گئی جس کا بظاہر کوئی رشتہ دار نہیں تھا. اپنی فطرت کا عجیب و غریب واقعہ ہوا، کیونکہ محمد مصطفیٰ کی شریعت کا فرمان ہے اگر کسی علاقے میں کوئی لاوارث میت آئے تو جس علاقے میں وہ میت ظاہر ہو اس علاقے کے مذہب کے مطابق اس کی تجہیز و تکفین اس سارے علاقے پہ واجب ہوتی ہے. کوفہ بھی تو شہر علی ابن ابی طالب کے شیعہ کا تھا. علی کے شیعہ اکٹھے ہوئے، انہوں نے غسل دیا اس مستور کو، کفن پہنایا، اس کی قبر بنائی. توجہ میرے ساتھ رکھیے گا، انہوں نے دفنانے کے لیے اس عورت کے میت کو قبر کے اندر رکھا. مگر عجیب و غریب واقعہ ہوا، دفنانے والے اندر کھڑے تھے، جب مٹی نے میت اٹھا کے باہر پھینک دی. دفنانے والے قبر کے اندر کھڑے تھے مگر مٹی نے از خود وہ میت اٹھا کے قبر سے باہر پھینک دی. ساتھ کوئی بزرگ کھڑے تھے کہ لگتا ہے اس میت پہ کوئی عذاب ہے، صدقہ دو. صدقہ دینے کے بعد اس کی میت قبر میں رکھو. میں جملہ کہنے لگا ہوں، میں آپ کی خاموشی میں مزید اضافہ کرنے لگا ہوں. اس کے بعد جملہ علی ابن ابی طالب کی پاک ولایت کا جناب کے حوالے کروں گا. صدقہ دیا گیا، اس عورت کو پھر قبر کے اندر رکھا گیا. بھائی جان دفنانے والے اندر کھڑے تھے، یا مٹی نے میت اٹھا کے پھر باہر رکھ دی. کوئی بزرگ کھڑا تھا وہ سامنے، لگتا ہے اس میت پہ عذاب زیادہ ہے، جانور لے آؤ، اسے قبر کے کنارے تکبیر رکھو، اس کا خون قبر میں گراؤ کیونکہ خون نجس ہوتا ہے. اس پہ مٹی ڈالو، مٹی ڈالنے کے بعد اس کی قبر کو پاکیزہ کرو، پھر اس عورت کو دفناؤ. ہو سکتا ہے جانور کی قربانی کے بدلے مٹی سے قبول کر لے. جانور منگایا گیا، اسے کاٹا گیا، خون گرایا گیا، قبر کو پاکیزہ کیا گیا. مگر دفنانے والے اندر کھڑے تھے، مٹی نے وہ میت اٹھا کے باہر پھینک دی. پھر علی ابن ابی طالب کا ایک شیعہ سامنے آیا، مجھے بتاؤ کتنی دیر ہو گئی؟ وہ کہتا صدقہ دیتے مٹی قبول نہیں کرتی، ہم قربانی دیتے مٹی قبول نہیں کرتی. وہ کہتا جلدی کرو، اس پہ قرآن کی
کچھ آیتیں پڑھو کیونکہ محمد مصطفیٰ کا فرمان ہے کائنات میں ایسی کوئی مشکل بنی نہیں ہے جو قرآن کی تلاوت کرنے کے ساتھ ختم نہ ہو. قرآن کی آیتیں پڑھے گی بلکہ قرآن کی ایک سورت اس کے کفن میں رکھ کے اس عورت کو دفنانے کی کوشش کی مگر دفنانے والے اندر کھڑے تھے. مٹی نے میت اٹھا کے باہر پھینک دی. تو میری مجلس میں پتھر رکھ, اگر پتھر سے نام علی کی صدا لائے تو مجھے علی ابن ابی طالب کے دروازے پہ سجدہ کرنے کا مہدی بھائی فائدہ کیا ہوا؟ علی ابن ابی طالب کا شیعہ آگے بڑھا, ان کے سامنے کہتے ہیں حیرت کس کی بات کی ہے؟ ہم تو 14 صدیوں سے کہہ رہے ہیں اکیلا قرآن کافی نہیں, بارے سے قرآن بلاؤ. ہم تو صدیوں سے کہہ رہے ہیں شفاعت کے لیے اکیلا قرآن کافی نہیں, وارث سے قرآن کو بلاؤ. جتنی خاموشی میں چاہتا تھا اب جناب کی اتنی خاموشی بن گئی. کسی بندے کو بھیجا گیا کہ سرکار قریب یہاں 45 میل کے فاصلے پہ کربلا میں موجود ہے, مولا صادق کو اطلاع دو. مولا صادق کو اطلاع پہنچا گئی. سرکار نے پہلے مجھے بتاؤ تم نے کیا کیا؟ سرکار عورت مر گئی, غسل دیا, کفن پہنایا, سرکار اس کی تدفین کے لیے اس کی قبر بنائی مگر مٹی اسے قبول نہیں کرتی. سرکار نے کہا قبول جو نہیں کیا پھر کیا کیا؟ سرکار صدقہ دیا, قربانی کا جانور ذبح کیا, قرآن کی تلاوت کی مگر سرکار اسے مٹی قبول نہیں کرتی. کوئی لمبے چوڑے بال ہوں, 2-4 دفعہ ممبر پہ ہاتھ ماروں, خطابانہ رنگ میزج کروں, پھر جناب بولے تو جناب کا بولنا کیا ہوا؟ میرے پیغام کو محسوس کر, میں تیری دعا کے سائے میں سفر کروں. سرکار نے فرمایا تو چل, میں نظام کائنات چلا کے تیرے پیچھے آتا ہوں. تھوڑی دیر کے بعد سرکار صادق آل محمد کوفہ کے اس قبرستان میں آئے. سرکار نے پہلے بتاؤ اس کو کوئی رشتہ دار ہے؟ سرکار رشتہ دار ہوتا تو خود نہ دفناتا, ہم اس وجہ سے دفنا رہے ہیں کیونکہ اس کا رشتہ دار نہیں. میں حسین نہیں پڑھ رہا, میں حسین کی کربلا نہیں پڑھ رہا, میں حسین کی کربلا کے ایک ذرے میں کتنا اثر شفا ہے وہ جناب کی نسل تک پہنچانے لگا. میری محنت کا قتل کیجیے گا, سر اٹھا میری آنکھوں میں آ کے رکھ. سرکار نے فرمایا اتنے جتن جو کرتے رہے اجعلوا فی قبریا شیئا من تربت ابی عبداللہ الحسین, فرمایا اتنے جتن جو کرتے رہے اتنی ساری خاک شفا رکھ دیتے, مٹی قبول نہ کر دیتے. یعنی جہاں قرآن کی شفاعت رک جائے وہاں سے حسین کی خاک شروع ہوتی ہے, جہاں قرآن کی تلاوت کا اثر رک جائے وہاں سے حسین علیہ السلام کی خاک شفا شروع ہوتی ہے. یہ پہلا انعام جو اللہ نے شہادت عظمیٰ کے بدلے میرے مرشد حسین کو عطا فرمایا. باقی 2 انعام سناؤں جو ادھار کر لوں. دوسرا انعام الاجابت تحت قبۃ الحسین, آواز پروردگار حسین تو کربلا میں میری توحید بچا. اس کے بدلے میں جو تیری امامت کو تسلیم کرتا ہوگا, جو تیری امامت کو تسلیم کرتا ہوگا وہ تیرے حرم میں آ کے جو دعا مانگے گا رب حسین ہو کے وعدہ کر رہا ہوں میں اس کی دعا ضرور قبول کروں گا. پروردگار بتا حسین کی اس عظیم شہادت کے بدلے تو نے تیسرا انعام کون سا عطا کیا؟ آواز پروردگار آئی الامامت فی ذریت الحسین. ہم نے کربلا کی اس عظیم شہادت کے بدلے حسین کی نسل میں امامت کو رکھ دیا ہے. کیونکہ اللہ نے سرکار حسن و حسین کے ناموں میں بھی فرق نہیں کیا. یاد رکھیے کہ حسن اور حسین 2 الگ الگ نام نہیں ہیں بلکہ ایک اسم مکبر ہے, دوسرا اسم مصغر ہے. حسن کہتے ہیں خوبصورت کو, حسین کہتے ہیں نہایت خوبصورت کو. حسن کہتے ہیں بڑے حسن کو, حسین کہتے ہیں چھوٹے حسن کو. اللہ نے ان 2 شہزادوں کے نام میں بھی فرق نہیں رکھا, تو پھر اتنا بڑا فرق اس ذات نے ان 2 شہزادوں کی نسل میں کیسے رکھا کہ سرکار حسن کی نسل میں ایک امام بھی نہیں اور امام حسین کی نسل میں اللہ نے 9 امام رکھے. علی ابن ابی طالب 21 رمضان دنیا چھوڑ کے گئے. سرکار حسن مجتبیٰ نے علی ابن ابی طالب کی نماز جنازہ پڑھائی. کوفہ کی ایک جماعت میرے مولا کے سامنے آ گئی, زیر اللہ مسکرا کہ حسن ہم نے آپ کے اس عظیم امر کو ماننا ہے, آپ اتنے عظیم امام ہیں, آپ نے علی جیسے امام کی نماز جنازہ پڑھائی مگر ایک امر میں تیرا بھائی حسین تجھ سے بھی بڑھ گیا. میں پتھروں کے درمیان ذکر حسین نہیں کرنے لگا جو اپنے آپ کو علی ابن ابی طالب کا عاشق اور شفیع کا ماتمی کہتا ہے. میری آنکھوں میں آ کر کے سرکار ایک امر میں تیرا حسین تجھ سے بڑھ گیا. اللہ نے حسین کی نسل میں 9 اماموں کو رکھا ہے. حسن اللہ نے تیری ذریت میں ایک امام بھی رکھا. سرکار حسن تو چپ کر گئے مگر کائنات کا کریم مسکرا کے بولا چپ کر جاؤ, تم نہیں جانتے میرے حسن کا اقتدار کتنا بلند ہے. میں حسین اور میرے 9 امام بیٹے اس وقت قدم اٹھا کے اس جگہ نہیں رکھتے جب تک حسن کا حکم شامل نہ ہو. یہ علی بادشاہ بارے سے کائنات
میں اور میرے 9 امام بیٹے اس وقت تک قدم دائیں جگہ سے اٹھا کے بائیں جگہ نہیں رکھتے جب تک میرے حسن کا اذن شامل نہ ہو. یہ 3 انعام اللہ نے میرے حسین کو اس مٹی پہ عطا فرمائے. اگر جناب کا دے لو تو ایک امام حسین علیہ السلام کا محشر کا بتا دوں. اللہ نے جنت کے 8 دروازے بنائے اور کم از کم 1000 صف لگے گی جس کی بنیاد مشرق سے ہوگی, جس کا اختتام مغرب پہ ہوگا. پوری کائنات کی 1000 صف لگے گی. 999 صف اکیلا حسین بخشوائے گا. حسین اتنا کریم ہے جس کے جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام ہی باب الحسین ہے, جہاں سے حسین کے ماتمی اللہ کی جنت میں داخل ہوں گے. اب بندہ کیا کرے, حسین کا اقتدار پڑے تو شرک کی فیکٹری حرکت میں آ جاتی ہے, کفر کا نظام حرکت میں آ جاتا ہے. جی تم اتنے دلیر کرتے ہو شبیر کے ماتمیوں کو, وہ طہارت کا خیال نہیں کرتے. شبیر کے ماتمیوں کے قدموں کے ساتھ ان کو طہارت کا خیال نہیں ہوتا. یہ میرا اپنا جملہ نہیں ہے, اپنے زمانے کے مفتی اعظم کا جملہ ہے. جب ان کے سامنے پوچھا کہ ہمیں بتاؤ تو صحیح, ایک طرف اللہ کا نمازی رکھو, دوسری طرف شبیر کا ماتمی رکھو, ہمیں بتاؤ نمازی زیادہ افضل ہے یا شبیر کا ماتمی زیادہ افضل ہے؟ وہ کہتے ہیں میں تقابل تو نہیں کرنا چاہتا, اتنا بتا دیتا ہوں اتنا اقدام موقع بھی ابھی عبد الحسین افضل من جباہ ساجدین. وہ کہتا زمانے والے یاد رکھو شبیر کے ماتمیوں کے قدم نمازی کی پیشانی سے افضل ہے. جس حسین کے کرم کی حد نہ ہو اسے حسین ابن علی کا. اور یاد رکھیے گا میدان محشر میں لگے گا پتہ, جب محشر میں کرسی عدالت لگے گی زمانہ یہ سمجھے گا کہ اس کرسی عدالت پہ پروردگار بیٹھے گا, مگر اللہ اس کرسی پہ حسین کو بٹھا کہتا یا حسین احکم. بسم اللہ کرو, آئیے ایک صلوات مل کے بلند آواز سے میرے حسین کے نام پہ تلاوت فرمائیے. بسم اللہ کرو, جنہوں صلوات یاد ہو بلند آواز نال تلاوت فرمائیے. انتہائی واجب الاحترام سرمایہ ملت جعفریہ جناب حافظ تصدق حسین صاحب زینت ممبر ہو گئے. میری نوکری تمام ہونے لگی ہے. حسین کے کرم کی حد نہیں, کوشش کر اپنا شمار حسین کے ماتمیوں میں رکھ, کوشش کر اپنا شمار حسین کے حسینیوں میں رکھ, کیونکہ کربلا کے بعد حسین نے معاملہ آسان کر دیا ہے. بابا جب اپنی مرضی سے کوئی یزید دی ہے, مگر حسین نے بتا دیا جو میرے دروازے پہ آئے گا شفاعت اس کا مقدر ہوگا. اور کس وجہ سے میدان کربلا میں شبیر نے ڈیرا لگایا. مجلس آل محمد کے باہر کھڑے ہو کے سوال کرنا آفاق بڑا آسان ہے کہ ہر ممبر پہ علی کی ولایت نہ پڑا کرو, اتنی ضروری تو نہیں علی کی ولایت. سوال کر اختر عباس تو علی کے دروازے کا نوکر ہے, نجف کا طالب ہے, ہمیں سادہ کر کے بتا علی کتنا ضروری ہے. رضا بھائی سے مختصر جملہ کم از کم آپ کے نوکر کی ذاکری میں نہیں, مذہب شیعہ میں اتنا ضروری ہے علی جس پہ زینب کی چادر لگ جائے. اللہ اکبر. جناب سیدہ آپ کی عبادت کو قبول فرمائیں, اللہ بابا جی کے بزرگ محترم کے درجات بلند فرمائے. اتنا ضروری ہے تیرے مذہب میں علی جس پہ اکبر کی جوانی لگ جائے. اتنا ضروری ہے تیرے مذہب میں علی ابن ابی طالب کی پاک بلا کا معاملہ. زمانے والے یاد رکھنا, مجھے بتا دروازے کے نیچے تڑپ تڑپ کے کیوں کہتی تھی بطول یا علی مجھے تیری ولایت کی وجہ سے مارا گیا. زیادہ سے زیادہ 4 سے 5 منٹ مقتل کا جملہ میری نوکری تمام المالک قبول فرمایا. 4 سے 5 منٹ میں میری نوکری تمام لگی. مجھے بتا جناب فاطمہ کے قتل کا سبب کیا تھا. میں نے علی ابن ابی طالب کے مقتل کو تلاش کرنا شروع کیا, اور نجف اشرف کے دوران قیام علی ابن ابی طالب کے مصائب کے ایک جملے پہ میری ہائے بلند ہو گئی. سنو گے پورے والا والو, وہ علی ابن ابی طالب کی کون سی مظلومیت تھی؟ وہ علی کی وہ مظلومیت تھی کہ حسن مجتبیٰ نے مسجد میں آ کے بتایا بابا اماں کے آخری سانس ہیں. اپنے بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے خیبر کا دروازہ اٹھانے والا علی اپنی پیشانی کے بل مٹی پہ گر پڑا, رو کے کہتا ہے فاطمہ اتنی جلدی جو کر گئی تیرے بعد علی اپنے دکھ کسے سنائے گا. میں نے علی ابن ابی طالب کی ساری سیرت کا مطالعہ کرنے کے بعد ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں زندگی میں ایک دفعہ علی اپنی پیشانی کے بل گرا. جب بتایا گیا فاطمہ کے دنیا میں آخری سانس ہے, جب بندہ انتظار میں ہے کہ شبیر کا ذکر مسائب پڑھے گا تو میں پھر یہ کروں گا, اس بندے کے لیے جو بندہ حاضر بیٹھا اس کے لیے مصیبت علی کی صدر کہہ رہا ہوں. تیز قدم اٹھا کے علی ابن ابی طالب تطہیر کی حویلی میں آئے. بلا تشبیہ مصلی عبادت پہ حسین کی زخمی اماں بیٹھی تھی, علی سامنے ایسے بیٹھے جیسے نمازی تشہد میں بیٹھا ہے. علی کہتا فاطمہ تیرے اور میرے دکھ مشترکہ
ہے، اگر اس گھر سے مصطفیٰ کا جنازہ اٹھا، بابا تیرا تھا، وہ بھائی میرا تھا، اگر محسن مارا گیا، وہ بیٹا تیرا بھی تھا، وہ بیٹا میرا بھی تھا، میں دیکھوں گا کون سے سینے پہ شفیع کے ماتمی ہونے کی مور لگی ہے۔ اتنے مسائل سے کہا کہ یا علی ان تمام مسائل پہ میں گریہ کرتی ہوں، مگر یا علی اس وقت مصلی عبادت میں جو دکھ بطول کو رلاتا ہے، ساری زندگی جنگ کے میدان میں جن لوگوں نے نہ کسی کافر کو مارا نہ کسی مشرک کو مارا، انہوں نے مجھے میرے گھر آگے مارا، اور میں کہتی رہی حیا کرو میرے احترام میں محمد اللہ لعنت اللہ ہے۔